بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولاد کی تربیت کرنا والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور سمجھدار والدین اس معاملے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں بچوں پہ ضرور سے رس سختی کرنا اور ان پہ پابندیاں لگانا یہ بھی مناسب عمل نہیں ہوتا، اور آن دا کنٹریری ان کو بہت زیادہ فری ہینڈ دے دینا تو اس کے نتیجے میں بھی اچھے معاملات نہیں بنتے، یعنی اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ آج اسی ضمن میں ایک واقعہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جس میں ایک والد نے اپنی جوان سالہ بچی پر اس کے بلوغت اور جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے باوجود جو اس کو ضروری احتیاطیں برتنی تھی، جو اس کی خبر رکھنی تھی، اس حوالے سے کوئی بھی ٹھوس قدم نہ اٹھایا، تو اس کے نتیجے میں اس کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو یہ اس حوالے سے ایک واقعہ شیئر کیا جا رہا ہے جو بالکل سچا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے شہر میں، وہاں کے ایک محلے میں ایک گھر تھا۔ شام کے قریب اس گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ صاحب خانہ دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ایک بزرگ کو کھڑا پاتے ہیں۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ میں تقریباً آپ کا ہمسایہ ہوں، اور میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے۔ میری بیٹی نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے کالج نہیں آ رہی، تو کیا وہ بیمار ہے یا کیا اس کو پریشانی ہے؟ یہ اس کی خیریت جاننے کے لیے اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، تو اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس صاحب نے جواب دیا، جی میری بیٹی تو روزانہ کالج کے لیے نکلتی ہے، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات کیوں نہیں ہو پاتی۔ تو یہ سن کر وہ صاحب وہیں سے اجازت لے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس صاحب نے یہ بات سن کر کہ ان کی بچی کالج نہیں جا رہی، انہیں سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اس بات کا ذکر گھر کے کسی فرد سے نہیں کرتے۔ اگلے دن صبح کے وقت جب حسب معمول بچی کالج جانے کے لیے تیاری کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو کر کالج کے لیے نکل جاتی ہے، تو اس بچی کا وہ باپ بھی خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور بچی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بچی اپنے محلے کی گلی سے باہر نکل کر مین سڑک پہ پہنچتی ہے، اور وہیں پہ ساتھ ہی بس سٹاپ ہوتا ہے، وہاں کھڑی ہو کر بس کا انتظار کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کالج کی بس آتی ہے اور بچی اس پہ سوار ہو جاتی ہے اور بس چل پڑتی ہے۔ وہ صاحب بھی اپنی موٹر سائیکل میں بیٹھ کر اس بس کے پیچھے ہو لیے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر بس کھڑی ہوتی ہے، وہ بچی بس سے نیچے اترتی ہے اور بس پھر چل پڑتی ہے، اور بچی نیچے اترنے کے بعد سامنے ایک ہوٹل ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سخت ترین انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ان کے بچی کالج جانے کے بجائے ہوٹل میں کیوں چلی گئی۔ بہرحال کچھ دیر وہ وہاں پر کھڑے ہو انتظار کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اس ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ ہوٹل کے اندر داخل ہو کر انہیں سامنے کاؤنٹر نظر آتا ہے۔ کاؤنٹر والے سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے ایک بچی سمیت۔ کاؤنٹر والا کہتا ہے کہ آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں بچی مل جائے گی۔ وہ صاحب ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کمرے میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ دروازے کو تھوڑا بند کر کے بیٹھ کر انتظار کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوتی ہے، اور ساتھ ہی 4-5 لڑکیاں نیم ننگیاں، یعنی کہ بہت شارٹ ڈریس انہوں پہنا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جن میں ان کی اپنی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس شخص کے دل میں سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے، اور اتنی زور سے اس کا دل دہلتا ہے کہ وہ وہیں پر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو آخر اس کو اپنی بچی کی یہ کنڈیشن دیکھنے نہ ہو سکی۔ وہ اپنے بچی کے اس کردار کے متعلق تصور نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس منظر کو برداشت نہ کر پایا۔
لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بڑی حد تک قصور اس شخص کا بھی ہے جس نے اپنی بیٹی کے نوجوانی کے مناسبت سے جو تقاضے بنتے تھے اس حوالے سے کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تھا. اس پر جو اس کے لحاظ سے پابندیاں بن سکتی تھیں وہ ان پر نہیں لگائی تھیں. جو خبر ان پر رکھنی چاہیے تھی وہ نہ رکھی. جو احتیاطیں برتنی چاہیے تھیں وہ نہ برتیں، جس کی وجہ سے آج انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور معاشرے کے ہر گھر کو ایسے بھیانک اور ہولناک انجام سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک اور معاشرے کے ہر گھر کو اور اس کی میں پائی جانے والی ہر بچی کی عزت کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی جو ترجیحات ہیں ان کا بھی آپ نے ضرور تعین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلہ کیا ہوگا. تو اس بنا پر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا کر اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.